سیرت لائبریری پر آپ سن رہے ہیں مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب رخ مصطفیٰ۔ رخ مصطفیٰ پارٹ 17۔ میثاق مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا نظم و نسق مستحکم کرنے اور دشمنان اسلام سے نبرد آزما ہونے کے لیے مہاجرین و انصار کے لیے ایک تحریر تیار کی، جس میں یہود سے امن و امان کا معاہدہ کیا۔ سیرت ابن ہشام میں تفصیل سے اس معاہدے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ ان اصولوں پر مشتمل تھا جس پر اسلام کی پہلی مملکت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس میں انسانیت، عدل، اجتماعیت، دینی رواداری اور معاشرے کے مشترکہ مفادات میں باہم تعاون کے اصول واضح ہیں۔ اس معاہدے کی روح سے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا۔ دیت و قصاص کے لیے اصول مرتب کیے گئے۔ اندرونی و بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے عہد و پیمان لیا گیا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس معاہدے کی روح سے تمام فریقین نے محمد الرسول اللہ کو ریاست کا سربراہ تسلیم کر لیا۔ معاہدے کی تفصیل یوں ہے۔ یہ تحریر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کی طرف سے قریش کے مہاجرین اور مدینے کے اہل ایمان اور ان لوگوں کے درمیان ہے جو ان کی اتباع میں ان کے ساتھ شامل ہوں اور ان کے ساتھ جہاد میں حصہ لیں۔ بلا امتیاز تمام مسلمان امت واحد ہوں گے۔ خون بہا اور فدیے کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا ہے وہ اب بھی قائم رہے گا۔ امت مسلمہ کے افراد حقوق اور اعزاز میں مساوی ہوں گے۔ پورا معاشرہ بہترین نظم اور پائیدار اصولوں پر مبنی ہوگا۔ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والوں سے جنگ کی جائے گی۔ غیر مسلم اپنے دین پر قائم رہیں گے۔ ان کے اموال محفوظ رہیں گے۔ انہیں مسلمانوں کا دین قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، نہ ہی ان سے ان کی دولت چھینی جائے گی۔ غیر مسلموں پر واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرح مملکت کے مصارف میں تعاون کریں۔ غیر مسلموں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ہر جابر و باغی کے خلاف مملکت کی حفاظت میں مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے ضروری ہوگا کہ دشمنان مملکت کے خلاف جنگ کریں۔ جو لوگ دشمنوں کی مدد کریں ان کے خلاف بھی سینہ سپر ہوں۔ کوئی فریق کسی گنہگار، مجرم یا ظالم کی حمایت نہیں کرے گا۔ معاشرے کی بنیاد نیکی و تقوی میں باہم تعاون پر ہوگی اور ظلم و عدوان میں تعاون نہیں کیا جائے گا۔ یہودیوں کو مذہبی آزادی ہوگی۔ ان کی مذہبی رسومات میں دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ یہودیوں یا مسلمانوں کی کسی دوسرے قبیلے سے لڑائی ہونے کی صورت میں دونوں فریق ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اگر مدینہ منورہ پر حملہ ہوا تو دونوں فریق مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ کوئی فریق قریش مکہ اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا۔ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس مصالحت میں شامل ہوگا۔ مذہبی لڑائی اس سے مستثنی ہوگی۔ اس معاہدے کے فریقین میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ محمد الرسول اللہ کریں گے اور وہ سب کو قبول کرنا ہوگا، اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ یوں اس معاہدے کے 19 نکات طے ہوئے۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں ایک وفاقی حکومت قائم ہو گئی، جس کا دارالحکومت مدینۃ النبی اور سربراہ رسول اللہ تھے۔
امن و سلامتی کے دائرے کو مزید وسعت دینے کے لیے رسول اللہ نے بعد ازاں دوسرے قبائل سے حالات کے مطابق اسی طرح کے معاہدے کیے۔ قریش مکہ کی فتنہ انگیزیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے اور مکے سے مسلمانوں کی بتدریج ہجرت سے کفار مکہ ابتدا میں تو خوش اور مطمئن ہوئے، لیکن جب انہوں نے سنا کہ مدینے میں اسلام خوب پھیل رہا ہے تو وہ پریشان ہو گئے۔ ان کا انتقامی غضب بھڑک اٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے نکل چکے ہیں اور اپنا وقت اطمینان و آسودگی سے گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں کی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی قبیلہ خزرج کا سردار تھا۔ مشرکین مدینہ اس کی سربراہی پر متفق ہو چکے تھے۔ اگر انہی ایام میں رسول اللہ کی تشریف آوری نہ ہوتی تو مشرکین مدینہ اس کو اپنا بادشاہ بنا چکے ہوتے۔ قریش مکہ از سر نو سازشوں کا جال بچھانے میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو ایک خط لکھا۔ اپنے اس خط میں مشرکین مکہ نے عبداللہ بن ابی کو لکھا، مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینے سے نکال دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو قریش مکہ تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے اور مال و اسباب لوٹ لیں گے۔ عبداللہ بن ابی پہلے ہی رسول اللہ کے خلاف رنج و کینہ لیے بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ ہی نے اس سے بادشاہت چھینی ہے۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مشرکین مکہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب رسول اللہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، کیا تم اپنے ہی بیٹوں اور بھائیوں سے لڑنا چاہتے ہو جو مسلمان ہو گئے ہیں؟ رسول اللہ کی حکمت بھری بات سن کر لوگ بکھر گئے اور خطرہ ٹل گیا۔ دوسری طرف کفار مکہ نے یہود سے ساز باز کر کے انہیں مسلمانوں کے خلاف ورغلانا شروع کر دیا۔ میثاق مدینہ منورہ کا عہد چونکہ ہو چکا تھا، لہذا قریش کی یہ چال بھی کامیاب نہ ہو پائی۔ تیسری طرف قریش نے مدینے کے دو بڑے قبیلوں اوس اور خزرج کے باہمی اختلافات کو ابھارنے کی کوشش کی تاکہ ان کا اتحاد پارا پارا کیا جا سکے۔ اسلام کی برکت سے وحدت کا جو رشتہ قائم ہو چکا تھا وہ ختم نہ ہوا۔ ان ناکامیوں کے بعد قریش مکہ نے براہ راست انصار مدینہ کے سرداروں سے دھمکیہ آمیز رویہ اختیار کیا۔ جب اوس قبیلے کا سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکہ گیا تو صفوان بن امیہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ ابو جہل سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترش لہجے میں کہا، تم مکے میں امن کے ساتھ گھوم رہے ہو جبکہ تم نے مدینے میں بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ سنو، اگر تم اس وقت صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو واپس گھر سلامت نہ جا سکتے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دشمن اسلام کو باوقار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، سن، خدا کی قسم، اگر تم نے مجھے اس سے روکا تو میں تمہیں ایسی چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ میں مدینہ منورہ سے گزرنے والی تمہاری تجارتی شاہراہ بند کر دوں گا۔ ابو جہل اس جواب سے دم بخود رہ گیا۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com۔ قریش مکہ کی مہاجرین کو دھمکی۔ قریش مکہ نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ مکے سے بچ کر نکل جانے پر مغرور نہ ہوں، ہم مدینے آ کر تمہارا ستیہ ناز کر دیں گے۔ یہ پیغام محض دھمکی نہ تھا، رسول اللہ کو باوثوق ذرائع سے قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو چکا تھا۔ حفاظت کے لیے تمام ممکنہ تدابیر بروئے کار لائی گئیں، پہرے کا انتظام مسلسل کیا جانے لگا۔
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کو رسول اللہ کے لیے پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 نازل ہوئی۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں کے شر سے۔ رسول اللہ بستر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا لوگو واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ اور آپ کے رفقا مدینہ تشریف لائے اور انصار مدینہ نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا۔ مہاجرین نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے۔ جنگ کی اجازت کا حکم۔ پرخطر حالات مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ اپنی جارحانہ کوششوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی امن و سکون سے زندگی گزارنا مشکل تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دیتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ الحج آیت نمبر 39 میں فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اذن دے دیا گیا ہے جہاد کا ان مظلوموں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے اس بنا پر کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ تعالی ان کی نصرت پر پوری طرح قادر ہے۔ اسی ضمن میں مزید چند آیات نازل ہوئیں جن میں بتایا گیا کہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود باطل کا خاتمہ اور اللہ کے شعائر کا قیام ہے۔ آگے چل کر سورہ حج میں آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف وانہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں اقتدار بخشیں زمین میں تو وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کا اور روکتے ہیں انہیں برائی سے، اور اللہ تعالی کے لیے ہے سارے کاموں کا انجام۔ جنگ کی اجازت ملنے کے بعد رسول اللہ نے قریش مکہ کی قوت اور تجارتی سرگرمیوں کے پیش نظر مندرجہ ذیل حکمت عملی اختیار کی۔ جو قبائل اس شاہراہ کے اطراف یا اس شاہراہ سے مدینہ منورہ تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے ان کے ساتھ جنگ نہ کرنے کے معاہدے کیے۔ تجارتی شاہراہ بحر احمر کے کنارے یمن سے شام کی طرف جاتی تھی۔ اس شاہراہ پر اہل مکہ، اہل طائف اور دوسرے قبائل کی تجارتی قافلے اپنا بیش قیمت سامان لے کر جاتے تھے۔ مالی تجارت سے لدے ہوئے 2,000 اونٹوں کے قافلے بیک وقت چلتے تھے۔ رسول اللہ نے عسکری مہم شروع کرنے سے پہلے قبیلہ جوہینہ، قبیلہ مدلج اور دوسرے متعدد قبائل سے دوستی و تعاون اور جنگ نہ کرنے کے معاہدے کیے۔ کفار مکہ کی شامی تجارت جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار تھا اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اس شاہراہ پر گشتی دستے بھیجے تاکہ دشمن کی تجارتی یا جنگی سرگرمیوں پر ہر وقت نظر رکھی جائے۔ جنگی نقطہ نگاہ سے جہاں ضروری ہو ان کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی جائے۔ رسول اللہ نے انہی 2 تدبیروں کے پیش نظر صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینہ منورہ کے اطراف میں بھیجنا شروع کر دیا۔ بعض لشکروں کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کے یہ چھوٹے چھوٹے لشکر کبھی کبھار کفار مکہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے جاتے، بعض قبائل سے معاہدہ امن و دوستی کرنے کے لیے روانہ ہوتے تھے، کہیں اس مقصد سے بھی جاتے کہ کفار مکہ کی شامی تجارت کا راستہ بند کیا جائے۔
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت۔ اس سال حضرات صحابہ کرام میں سے 3 نہایت ہی شاندار اور جانثار حضرات نے وفات پائی، جو در حقیقت اسلام کے سچے جانثار اور بہت ہی بڑے معین و مددگار تھے۔ اول، حضرت کلثوم بن ہدم۔ یہ وہ خوش نصیب مدینے کے رہنے والے انصاری ہیں کہ حضور اقدس جب ہجرت فرما کر قباء میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے مکان کو شرف نزول بخشا، اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی انہی کے مکان میں ٹھہرے تھے۔ انہوں نے دونوں عالم کے میزبان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی میزبانی اور مہمان نوازی کی کہ قیامت تک تاریخ رسالت کے صفحات پر ان کا نام نامی ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا۔ دوسرے، حضرت برا بن معرور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شخص ہیں کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے حضور کے دست حق پر بیعت کی، اور یہ اپنے قبیلے خزرج کے نقیبوں میں سے تھے۔ تیسرے، حضرت اسعد بن زرارہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کی دونوں بیعتوں میں شامل رہے، اور یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدینے میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ جب ان تینوں معزز صحابہ نے وفات پائی تو منافقین اور یہودیوں نے اس کی خوشی منائی اور حضور کو طعنہ دینا شروع کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ ان کو یہ صدمات کیوں پہنچاتا۔ خدا کی شان کے ٹھیک اسی زمانے میں کفار کے 2 بہت ہی بڑے بڑے سردار بھی مر کر مردار ہو گئے۔ ایک عاص بن وائل سہمی، جو حضرت عمر بن العاص صحابی رسول فاتح مصر کا باپ تھا۔ دوسرا ولید بن مغیرہ، جو حضرت خالد سیف اللہ صحابی رسول کا باپ تھا۔ روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ جان کنی کے وقت بہت زیادہ بے چین ہو کر تڑپنے اور بے قرار ہو کر رونے لگا اور فریاد کرنے لگا، تو ابو سفیان نے پوچھا کہ چچا جان، آخر آپ کی بے قراری اور اس گریہ و زاری کی کیا وجہ ہے؟ تو ولید بن مغیرہ بولا کہ میرے بھتیجے، میں اس لیے اتنی بے قراری سے رو رہا ہوں کہ مجھے اب یہ ڈر ہے کہ میرے بعد مکے میں محمد کا دین پھیل جائے گا۔ یہ سن کر ابو سفیان نے تسلی دی اور کہا کہ چچا، آپ ہرگز اس کا غم نہ کریں، میں ضامن ہوتا ہوں کہ میں دین اسلام کو مکے میں نہیں پھیلنے دوں گا۔ چنانچہ ابو سفیان اپنے اس عہد پر اس طرح قائم رہے کہ مکہ فتح ہونے تک برابر اسلام کے خلاف جنگ کرتے رہے۔ پہلی ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ہجرت کے بعد مہاجرین میں یہ پہلی ولادت تھی۔ عبداللہ بن زبیر کی پیدائش سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ مدینے کے یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ انہوں نے مہاجرین پر جادو کر دیا ہے، اب مہاجرین کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر کی والدہ کا نام اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ تحویل قبلہ۔ ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، مگر ہجرت کے بعد رسول اللہ مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو بحکم الہی ادائے نماز کے وقت بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے نماز پڑھنے لگے۔ بیت المقدس مدینے سے شمال کی سمت ہے، جبکہ بیت اللہ جنوب کی جانب واقع ہے۔ مدینہ منورہ اس لحاظ سے بیت اللہ اور بیت المقدس کے درمیان واقع ہے۔ بیت اللہ اور بیت المقدس مدینہ منورہ میں مخالف سمت پر واقع ہے۔ 17 ماہ تک یہی معمول رہا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 ماہ نماز ادا کی تھی۔ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اس بنا پر رسول اللہ کی دلی تمنا تھی
کہ بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ بن جائے۔ چشم رحمت تحویل قبلہ کی امید کے ساتھ آسمان کی طرف بار بار اٹھتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ایک روز رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد بنی سلمہ جو مدینے سے شمال مغرب کی جانب واقع ہے اس میں نماز ظہر باجماعت ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں یوں فرمایا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا منہ کرنا آسمان کی طرف، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو پھیر لیا کرو اپنے منہ اس طرف۔ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا، رسول اللہ ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے۔ نماز کی حالت ہی میں رسول اللہ نے بیت المقدس سے رخ انور پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ تمام صحابہ کرام نے بھی نماز کی حالت میں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ صحابہ کرام کا رسول اللہ پر ایمان بھی مثالی تھا۔ رسول اللہ سے نماز کے دوران ہی رخ موڑنے کی تقلید کرنے سے پہلے نہ تو وجہ پوچھی نہ ہی کوئی تعویل ڈھونڈی۔ ان کے لیے یہی کافی تھا کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے۔ رسول اللہ کی اقتداء میں صفیں باندھے رکھیں۔ اس مسجد کو جہاں رسول اللہ نماز ظہر ادا کر رہے تھے مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں، اور آج بھی یہ مسجد زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ اور آس پاس کی بستیوں میں منادی کرا دی گئی۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے۔ وہ اعلان سنتے ہی اسی حالت میں بیت اللہ کی سمت مڑ گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بنی سلمہ کے ہاں یہ اطلاع دوسرے روز نماز فجر کے دوران پہنچی۔ اس وقت نمازی 1 رکعت پڑھ کر دوسری رکعت ادا کر رہے تھے کہ منادی کی پکار سنی۔ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔ غزوات و سرایا۔ شعبان 2 ہجری میں تحویل کعبہ کا حکم آیا۔ بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اس حکم سے بعض یہود جو ایمان تو لائے تھے لیکن ابھی پختہ ایمان نہ تھے مرتد ہو گئے۔ اہل ایمان کی صفیں ایسے ضعیف الاعتقاد لوگوں سے پاک ہو گئیں۔ دوسری طرف مسلمان بھی یکسو ہو گئے اور ان کی نظریں بیت اللہ کی آزادی کی طرف اٹھنے لگیں۔ اسی اسنا میں قتال کی فرضیت کا حکم بھی نازل ہوا۔ مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے اور ظلم و استحصال کا مقابلہ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 194 میں ارشاد ربانی ہے: الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، اور ساری حرمتوں میں فریقین کے رویے میں برابری چاہیے۔ جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کر لو، لیکن اسی قدر جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور جان لو
یقیناً اللہ کی نصرت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ جبکہ سورہ شورى آیت نمبر 40 میں ایک اور حکم اللہ کریم نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پس جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ تعالی پر ہے، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ان ارشادات ربانی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو جنگ لڑی جائے گی وہ ظلم و جبر کے خلاف ہوگی۔ مسلمان جو ستائے جا رہے تھے وہ ظلم تھا۔ مکے میں بھی وہ ظالم نہیں تھے، بلکہ عقیدہ توحید و رسالت پر ایمان لانے اور برائی سے آزاد ہونے کی دعوت دے رہے تھے۔ مزید برآں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے گھروں اور وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب اہل ایمان شاداں و فرحاں ہو گئے۔ دین حق کی سربلندی کے لیے اب انہیں جنگی کارروائیوں کی اجازت مل گئی تھی۔ کفار مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ ہونے لگا، جس سے چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوات و سرایا کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں غزوہ اس فوجی مہم کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ بنفس نفیس تشریف لے گئے ہوں، خواہ جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ سریا وہ فوجی مہم ہے جس میں رسول اللہ خود تشریف نہ لے گئے ہوں۔ سرایا سریا کی جمع ہے۔ ابن سعد نے غزوات کی کل تعداد 27 بتائی ہے، اور ان میں سے جن 9 غزوات میں جنگ ہوئی وہ یہ ہیں: غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو مصطلق، غزوہ خیبر، غزوہ مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف۔ سرایا یعنی جن لشکروں کے ساتھ رسول اللہ تشریف نہیں لے گئے ان کی تعداد بعض مورخین کے نزدیک 47 اور بعض کے نزدیک 56 ہے۔